آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور خوبصورت سی کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہانی پولیس حوالدار نے لکھی ہے، جس کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2-3 دن پہلے ہی جیل میں لایا گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے بعد اس کو تھانے میں منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس مضبوط تھا، اس لیے گمان تھا کہ فیصلے کے بعد اسے سزائے موت دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم جی سے بات کرتا تھا۔ اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، اس طرح خوش و خضوع سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے تجھ سے دعا مانگ رہا ہو۔ وہ پریشان ہے۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیار دیتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا کہ ہمارے علاقے کے ایک بااثر انسان نے قتل کر دیا، اور اتفاق سے امی بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا تھا، تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا، گھر والوں نے اپنی کوشش کی، لیکن وہی بات اس معاشرے میں لوگ ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ حیرت ہوئی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے اللہ کے سامنے دعا کی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں ایک بار بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس کو میری بے گناہی کا علم ہے، اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ محبت تھے۔ میں نے کہا کہ اس کا کام ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو اس نے جواب دیا، جب اس سے مانگا جاتا ہے تو پھر کبھی نہیں پڑھتے تھے کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ بس سب کچھ چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس میں یقین تھا۔ عطا اللہ اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید کسی نے دیکھا ہو۔ اور 3 دن مزید گزرنے کے بعد اسی دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کو کہہ رہا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ نوجوان سمجھتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی مرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس سے پہلے میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہے جو پتھر دل کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور کیا جانا تھا، ایک دن پہلے ہی کچھ افاقہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزامات اس پر لگایا تھا، بیوی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا، ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد ہوش میں آنے کے بعد اس کی بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس کی جان نکلنے والی تھی۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ہسپتال میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور کہا یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائیں۔ شاید مجھے بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس ویڈیو کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا،
اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت نے اس نوجوان کی پیشی تھی اور اس کا آخری فیصلہ سنانا تھا۔ عطا اللہ کے سامنے اس کی بنائی کا ناقابل تردید ثبوت بچوں کی شکل میں موجود تھا، لہذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ میں روتے ہوئے اس سے لپٹ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس نے اس طرح سے مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ مجھے یاد ہے مجھ سے جب وہ جانے لگا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، اس نے کہا کہ اللہ سے بھر کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اللہ سے مانگو اور یقین بھی رکھو کہ وہ ضرور قبول کرتا ہے۔